السلام علیکم میری سوشل میڈیا کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ام المومنین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ آقا صلاۃ والسلام، آقا پرنور کی سب سے محبوب زوجہ تھیں، اور جب آپ اس دار فانی سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ کا سر مبارک اسی زوجہ محترمہ کے سینہ مبارک پہ تھا۔ آپ اسی کاسے پر اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے آپ کی وہ محبوب زوجہ پیا کرتی تھیں۔ آپ سے آپ کی محبت کا عالم یہ تھا، آپ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ انہی زوجہ محترمہ سے محبت فرماتے تھے۔ تو ذکر ہے اماں عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہم اماں عائشہ کی زندگی کے سیرت پاک کے چند پہلو لے کر ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئیں، اور آپ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دوست اور صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، تو آپ نے ایک اسلامی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اسی ماحول میں آپ نے پرورش پائی اور عقل و شعور کی آنکھ کھلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیقہ شعار، امور خانہ داری کی ماہر، علم دین سیکھنے والی اور علم و فضل کا منبع، عبادت، ریاضت، سخاوت، ان سب کا مجموعہ تھیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں پیڑھی میں جا کر آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ اور آپ کے القابات میں صدیقہ اور حمیرہ شامل ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں، آپ نے روایت کی ہیں۔ اتنی زیادہ احادیث کسی صحابہ کرام نے سوائے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے اتنی احادیث مبارکہ روایت نہیں فرمائی ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح مبارک ہوا تھا، اس کے بعد جب آپ رخصت ہو کر کاشانہ اقدس میں تشریف لائیں، اس وقت آپ کی عمر صرف 9 سال تھی، اور آپ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، تو ساتھ میں آپ اپنے کھلونے، گڑیاں اور گھوڑے بھی لے کر آئیں۔ تو آپ کی سہیلیاں آپ کے ساتھ کھیلنے آیا کرتی تھیں، تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ کی سہیلیاں چھپ جایا کرتی تھیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر اور کہتے تھے کہ آپ اماں عائشہ کے ساتھ کھیلیں۔ ایک دفعہ اماں عائشہ جب کھیل رہی تھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، عائشہ یہ کیا ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا گڑیاں ہیں میری، اور پھر بیچ میں ایک گھوڑا تھا جس کے کپڑے کے پر لگے ہوئے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ تو گھوڑا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو گھوڑے کے پر کب ہوتے ہیں؟ تو اماں عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا آپ نے سنا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر ہوا کرتے تھے اور آپ اس پہ سواری کیا کرتے تھے۔ یہ بات سن کر آقا دو جہاں اتنا مسکرائے کہ اس وقت اماں عائشہ کہتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی زیارت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کاشانہ اقدس میں رخصت ہو کر آئیں، اس وقت آپ کی عمر صرف 9 برس کی تھی۔ اس کم عمری میں آپ نے امور خانہ داری سیکھے، آپ کپڑے سیا کرتی تھیں، آپ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں، اور جانوروں جب ذبح کے لیے قربانی کے لیے جانور آتے تھے تو ان کو باندھنے کے لیے رسیاں بھی اپنے ہاتھوں سے بٹا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سیکھا کرتی تھیں، اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے آپ علم و فضل کے اس آسمان سے موتی چن کر علم و معرفت کی ان منزلوں کو پہنچ گئی تھی جہاں کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچے، اور بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی شاگردی میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو ہم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے اس کا حل لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل، زہد و عبادت، تقوی، ریاضت، عبادت
کا مجموعہ تھیں۔ آپ اکثر دن میں روزے دار ہوا کرتی تھیں اور ساری ساری رات عبادت کیا کرتی تھیں۔ آپ نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ آپ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ ایک بار سخت گرمی تھی اور آپ روزے سے تھیں اور آپ کو پہ پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے، تو آپ کے بھائی جب گھر تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عائشہ آپ روزہ افطار فرما لیجئے، کر لیجئے۔ تو ام عائشہ نے کہا کہ آج عرفہ کے دن کا روزہ ہے اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے پورے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو میں کیسے روزہ افطار کر لوں؟